نہیں. کوئی ایجوکیشن کا سسٹم بناؤ, نہیں. اپنے کلاشن کوپ کا تجربہ بلوچستان کے نوجوانوں کے سینے میں, اپنا میزائل کا تجربہ بلوچستان کے سینے میں, اپنے ایٹمی قوت کا تجربہ بلوچستان کے سینے میں, وہ قتل عام بلوچستان میں, فوجی آپریشن بلوچستان میں, چیک پوسٹیں بلوچستان میں, دھماکے بلوچستان میں, خودکش بلوچستان میں, لیکن اورنج ٹرین, موٹر وے وغیرہ یہ نہیں, کہیں اور جگہ. یہ ہے ہمارا آج بلوچستان کی درد, تکلیف, داستان. آج بھی بلوچستان جو کہتے تھے ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, جا کے دن میں سفر کرو, دن 2:30 بجے تم روڈوں پہ سفر نہیں کر سکتے. رات 2:30 بجے چھوڑے, دن 2:30 بجے سفر نہیں کر سکتے. جو کہتے تھے بلوچی ایس ایچ او کی مار ہے, جا کے دن 2:30 بجے سفر کر. مجھے ایک وزیر, ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے, ایک سینیٹر, ایک بیوروکریٹ, ایک جرنیل دن 2:30 بجے بلوچستان کا سفر کر کے دیکھا ہے مجھے, جو آپ کہتے تھے ایس ایچ او کی مار ہے. اب کہتے تھے طاقت اور بندوق کے زور پر میں بلوچستان کو پتہ کروں گا, دن 2:30 بجے تم سفر کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے بلوچستان میں. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے, بطور وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر کے, بطور وہاں جماعت اسلامی کے ذمہ دار کے, وہاں سے ایک بلوچستان کے ایک باسی کے, پاکستان کے ایک شہری کے, میں اسلام آباد کو کہتا ہوں بلوچستان کو عزت دو, بلوچستان کی ماؤں کو عزت دو, بلوچستان کی بہنوں کو عزت دو, بلوچستان کے بزرگوں کو عزت دو. ہمیں بنیادی ترقی دو, ہمیں علاج کی سہولت دو, ہمیں تعلیم دو, ہمیں منشیات مت دو, ہمیں روزگار دو, ہمیں بارڈر کھول دو, ہمیں روزگار دو. روزگار دینا آپ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمیں گالی مت دو, ہمیں گولی نہیں مت مارو, ہمیں ہمارے سروں پہ فتح مت کرو, ہمارے دلوں کو فتح کرو. ہمیں بلوچ ہیں, ہم قبائل, بلوچ قبائل کے لوگ ہیں, ہمیں محبت کی زبان پہ بات کرو. گولی کی زبان پہ آپ قیامت تک ہمیں فتح نہیں کر سکتے. ہم مریں گے پھر جیئیں گے, مریں گے پھر جیئیں گے. تم گالی کی زبان پر بلوچوں کو اور بلوچستان والوں کو پتہ نہیں کر سکتے, محبت کی زبان پہ آپ پتہ کر سکتے. ہمیں سینے پہ لگاؤ, دیوار سے مت لگاؤ, ہمیں سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اسلام آباد کے جعلی اور اصلی دونوں حکمرانوں سے کہتا ہوں, جو اسلام آباد کے جو جعلی حکمران ہیں اور اصلی حکمران ہیں, دونوں کو کہتا ہوں کہ بلوچستان پہ رحم کرو. بہت سارے ہمارے نوجوان وہ قبرستان آباد ہوئے ہیں. میں بطور جماعت اسلامی کے آپ کے توسط سے کہتا ہوں, آپ کتنا ہمیں ہماری بات چلائیں گے, کتنا نہیں چلائیں گے, کتنا اسلام آباد والوں کو دکھائیں گے, کتنا نہیں دکھائیں گے. یہ اردو چینل والے بلوچستان کو مجھے پتہ ہے کتنا دکھاتے ہیں. ہمارے پنجاب میں چپل چوری ہوتا ہے, میڈیا میں آ جاتا ہے, لیکن میرے بچے چوری ہوتے ہیں, میں میڈیا میں نہیں دیکھتا ہوں. لاہور کے دودھ کے دکان پہ چوہا گھس جاتا ہے, بریکنگ نیوز آ جاتا ہے, لیکن میرے بلوچستان میں پورا بلوچستان میرا چوہا کہاں پتہ ڈاکو گھس گیا کوئی نظر کوئی دکھاتا نہیں ہے. لیکن آپ کا قصور نہیں ہے. کتنا میڈیا آزاد ہے, کیا یہاں سیاست آزاد ہے, کیا عدلیہ آزاد ہے, کون کتنا آزاد ہے. یا ڈکٹیٹرشپ ہے, بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے آج بلوچستان یا پاکستان میں. میں آپ کے توسط سے بلوچستان کا ایک شہری کے طور پر جو ہم یہاں آج وہاں فیس کر رہے ہیں, جو ہم مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, مایوس ہے, نفرت ہے, بالکل خوف کا ماحول ہے, میں اسلام آباد کو کہتا ہوں کہ اس بلوچستان پہ رحم کرو. میں آخری میری یہی مطالبات ہیں, بلوچستان کو عزت دو, بلوچستان کو روزگار دو, بلوچستان کو تعلیم دو, بلوچستان کو علاج دو, بلوچستان کو منشیات کا خاتمہ کرو, بلوچستان کو امن دو. مجھے جینے کا حق دو, مجھے جینے کا حق ہے, اس ملک میں جینے کا حق دو. میں پانی سے زیادہ جینے کا حق مانگ رہا ہوں اسلام آباد سے, میں بجلی سے زیادہ جینے کا حق مانگ رہا ہوں اسلام آباد سے, میں وہ جینے کا حق مانگتا ہوں اسلام آباد سے کہ مجھے جینے دیا جائے. بلوچستان میں مر رہا ہوں, میرے بچے میرے لوگ مر رہے ہیں, مجھے اسلام آباد کے حکمران جینے دیں. نہیں, اگر نہیں کرو گے, سکوت ڈھاکہ سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا. آپ کے فوجی آپریشن کامیاب ہوا, جنرل یحییٰ خان کامیاب ہوا. آپ امریکہ کے عبرتناک شکست جو افغانستان میں 40 ممالک کے ساتھ آیا تھا, وہ اپنا میتیں لے کر کے چلا گیا تھا. آپ نے امریکہ کے جو تمہارا باپ ہے, امریکہ سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی. بندوق کی سیاست آج کل ختم ہو چکا ہے, طاقت کا زور آج کل ختم ہو چکا ہے. آپ میزائل اور ٹیکنالوجی کے جدید اسلحے کے زور پر کسی کو فتح نہیں کر سکتے. آپ محبت کی زبان پہ مذاکرات کے ذریعے دلیل کے طور پر نوجوانوں کو, لوگوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بلوچستان میں جماعت اسلامی کے کارکنان ہم لوگ وہاں مزاحمت کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ سے باہر بھی. وہاں ظلم اور جبر کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنان ہم میدان میں, ہم نے لانگ مارچ کیا. آئندہ بھی ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی سرگرمی انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی کریں گے, اسلام آباد بھی کریں گے. ہم
احتجاجی ریلیاں کریں گے، ہڑتالیں کریں گے، شاعرائیں بلا کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے ظلم اور جبر کے خلاف. انشاءاللہ بلوچستان کی عوام کی وکالت بھی کریں گے، سفارت بھی کریں گے، اور بلوچستان کے دکھ اور درد کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اسلام آباد کے جو طاقتور لوگ ہیں، بندوق کے زور پر جو بلوچستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قوت طاقت کی، ہم پاکستان کے شہری ہیں، غلام نہیں ہیں. یہ صاف بات ہے. ماں باپ نے ہمیں آزاد جنا ہے، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. ہم پاکستان کے معتبر شہری ہیں جو آئین نے ہمیں دیا ہے. ہم پاکستان کے غلام نہیں ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے غلام نہیں ہیں. اور غلامی کے طور پر ہم پاکستان میں ہم بالکل برداشت نہیں کریں کہ کوئی قوت بندوق کے طور پر ہمیں غلام بنائے. دیکھیں یہ جو جب بھی کوئی اپنے جس پر ظلم ہوتا ہے بلوچستان میں پانی مانگ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ راہ کا ایجنٹ ہے. بھئی پانی مانگنے والا راہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ میں بجلی مانگتا ہوں، کہہ رہے راہ کا ایجنٹ ہے. یہ جو مارنگ ہے، جب مارنگ بچی تھی اس کا ابو لاپتہ ہو گیا، شعور بھی نہیں تھا. جب شعور آیا ابو کی لاش گر گئی. یہ مظلوم نہیں ہے؟ اس کی مظلومیت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سر اٹھاتے اس کا ابو کی لاش جنگل میں گرا تھا، آپ اس کو بیرونی کہتے ہیں کہ بیرونی فنڈ سیو کر رہا ہے، اور اس کے ابو مارا گیا، قتل ہوا، لاپتہ ہوا، اس کو آپ نہیں دیکھتے؟ وہ ظلم نہیں دیکھتے آپ؟ اب بیرونی ایجنڈے کے نام پر چھپ جاتے ہو، اب بیرونی فنڈ کے نام پر پہ چھپ جاتے ہو. تو ظلم کون کر رہا ہے؟ قتل کون کر رہا ہے؟ اغوا کون کر رہا ہے؟ زیادتی کون کر رہا ہے؟ اس لیے مارنگ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کا ابو لاپتہ ہوا، اس کا ابو مارا گیا، اس کے ابو کی لاش جنگل میں پھینکا گیا. وہ مظلوم ہے، ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں. دوسرا، جماعت اسلامی ابھی مینار پاکستان میں ہم نے بلوچستان کے مقدمہ رکھا، مینار لاکھوں لوگوں کے سامنے. امیر جماعت نے بھی، سب نے، جتنے ہمارے عمرا رہے انہوں نے بلوچستان کے سب سے زیادہ قومی قیادتوں میں چیلنج دیتا ہوں، قومی قیادت سب سے زیادہ جس قومی قیادت بلوچستان کے دورے کرتا ہے وہ جماعت اسلامی کا امیر ہوتا ہے. کوئی قومی قیادت بلوچستان میں اتنا نہیں آتا جتنا جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ بلوچستان میں آتا ہے. کوئی قیادت نہیں آتا. اس لیے ہم یہ جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں، ہر وقت ہم احتجاج کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھی آپ کی طرح ہمارے بھی توقع ہے کہ زیادہ اٹھانی چاہیے. یہ بتائیے، جماعت اسلامی اچھے کام کرتی ہے، نو ڈاؤٹ. کس نے دورے کیے آج تک امیر جماعت اسلامی نے 2025 گوادر کے یا اور کسی جگہ؟ نہیں، 2 دفعہ امیر جماعت آئے ہیں اور 25 جنوری کو گوادر آ رہے ہیں اور جعفر آباد آئے ہیں. ابھی تک 3-4 جب سے امیر بنے 3-4 دفعہ بلوچستان میں اپنے مولانا صاحب سے پائے. اور مجھے پتہ ہے نواز شریف کتنے دفعہ آئے، آصف زرداری صاحب کتنے دفعہ آئے، اور قومی قیادت عمران خان کتنے دفعہ آیا ہے. اور 1 سال میں 4 دفعہ حافظ نعیم الرحمن آیا، اور 4-5 سالوں میں 1 دفعہ نہیں آئے. اچھا، میرا سوال ادھر سے ایک سوال ہے جی. ابھی آپ نے اپنی ڈیمانڈ رکھی، آپ کا رائٹ ہے، آپ ڈیمانڈ رکھیں. یہ بتائیں یہ جو بم دھماکے، خودکش دھماکے، لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں بھیجنا، کیا یہ صحیح اقدام ہوتا ہے؟ مطلب ریئیکشن کسی کو اور کہتا ہے صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کو بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک عام آدمی کا معصوم شہید سے کیا تعلق؟ نہیں، کون کرتا ہے؟ ایک بندے کو میں بلوچستان میں ہیلتھ میں 17 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، ایجوکیشن پہ 17 ارب خرچ ہوتے ہیں، سیکیورٹی پہ 80 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. 80 ارب روپے میں سیکیورٹی والوں کو دیتا ہوں، پھر بھی لوگ کیوں مرتے ہیں؟ شاعرائیں کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ خودکش کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو روکنا میرا کام ہے؟ کس کا؟ اس کے لیے میں نے کس کو رکھا ہے؟
اس کے لیے میں نے گاڑیاں کس کو دی ہیں؟ اس کے لیے میں نے کلاشن کوپ کس کو دیا ہے؟ اس کے لیے بختر بند گاڑی میں نے کس کو دی ہے؟ یہ وزیر اطلاعات نہ بنے. یہ وزیر اطلاعات ہوتے ہیں کہ خود کچھ فلان جگہ سے آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، روکے گا کون؟ یہ وزیر اطلاعات بنتے ہیں، وہ جس کی ذمہ داری ہے. اس لیے جو بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جن آباد کاروں کو لوگ مارتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اور کی بھی ہے. وہاں قتل عام کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو اقوام مرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. ان تمام کو قتل عام کو روکنے کی ذمہ داری کسی سیاسی کارکن کی نہیں ہے، انہی کی ہے جس کو ہم 80 ارب روپے دیتے ہیں. دیکھیں میں ایران کی بات نہیں کرتا ہوں، اثرات بلوچستان تو پڑھتے ہیں، ہمارا معاشی انحصار اس پر ہے. لیکن میں اتنا پریشان ہوں، مجھے کسی ملک کی اتنا غم اپنے ملک میں، میرے بچے لاپتہ ہیں، مجھے ویسے کسی دوسرے ملک کے بارے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. ہمیں یہ دیکھیں الیکشن لڑنا میں کس پلیٹ فارم سے لڑتا ہوں. پہلے ہم MMA کے پلیٹ فارم سے لڑے، اسلامک فرنٹ سے لڑے. الیکشن ہماری پالیسی الیکشن لڑنا ہے، ہم جمہوری انداز میں لڑتے ہیں. یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں، کس نام سے لڑتے ہیں، کس ٹکٹ سے لڑتے ہیں. اس میں تو ضروری نہیں اس میں ظالم ہو گیا کہ میں اس میں لڑا. وہ تو ظاہر ہے ہماری سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، کب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جمہوری جدوجہد ہمارا راستہ ہے. دیکھیں بلوچستان کا مستقبل بالکل خطرات ہیں. عمود الرحمن کمیشن نے واضح کیا ہے، جسٹس عمود الرحمن کمیشن کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جو حالات اس وقت ہے اس سے بدتر حالات آج بلوچستان میں ہیں. تو اگر یہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے. بلوچستان میں راہ اور مفاد مداخلت کر رہے ہیں جو جس طرح یہ ہوتے ہیں کیونکہ بلوچ بھائی جو ہے معاہدے وطن ہے، تو راہ کسی دہشت گردی کا مفاد آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے میں بتاؤں آپ کو، مجھے ہر وقت میں ایک سیاسی کارکن ہوں کہ راہ ملوث ہے. میں جب پارلیمنٹ کا ممبر ہوں تو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہی سوال کیا تو مجھے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ مودی جو ہے بلوچستان کے نوجوانوں کو پیسہ دے رہا ہے. میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مودی دہلی سے بلوچستان کے نوجوانوں کو پیسہ دے سکتا ہے، شہباز شریف اسلام آباد سے کیوں نہیں دے سکتا؟ جواب ہے نا، جواب دے نا. وہ مودی دہلی سے میرے بلوچ نوجوانوں کو پیسہ دے سکتا ہے، شہباز شریف ہم سے لیتا ہے، مودی دیتا ہے. ڈگی کھولتے پیسہ لیتے ہیں، چیک پوسٹوں پہ بتہ لیتے ہیں، ہر جگہ شہباز شریف پیسہ لیتا ہے. یہ خود کہتے ہیں مودی پیسہ دیتا ہے. تو مجھے بتائیں نوجوان لینے والے کے پاس جائیں گے دینے والے کے پاس؟ دیکھیں بلوچستان میں یہ بالکل غلط بات، بالکل راہ، میں نہیں کہتا راہ ملوث نہیں ہے، میں نہیں کہتا کوئی دنیا کی ایجنسی ملوث نہیں ہے. لیکن میرے بچوں کو لاپتہ کرنے والا کون ہے؟ میرے بارڈر کو بے روزگاری دینے والا کون ہے؟ کیا مودی کی ذمہ داری ہے مجھے اسپتالوں میں دوائی دے دیں؟ کیا مودی کی ذمہ داری ہے مجھے تعلیمی ادارے دے دیں؟ کیا مودی کی ذمہ داری ہے مجھے روزگار دے دیں؟ اب کیوں چھپ جاتے ہیں راہ کے پیچھے؟ اپنی نالائکی کرپشن کو راہ کے پیچھے کیوں چھپاتے ہیں؟ اب کیوں چھپا جاتے ہیں؟ تو راہ تو آپ کا دشمن ہے، دہشت گردی کرے گا، لیکن میرا چوکیدار کیا کر رہا ہے؟ میرا محافظ کیا کر رہا ہے؟ تو میرا سوال میرے محافظ سے ہے کہ وہ محافظ کیوں ناکام ہو گیا. تو میں محافظ سے سوال کروں گا. میرا محافظ بھی کہتا ہے، محافظ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ راہ ملوث ہے. آپ کے آلو چھولے بیچ رہے تھے؟ کیا آپ انڈوں کو رنگ کر رہے تھے؟ تو آپ محافظ ہوتے ہوئے وزیر اطلاعات بن رہے ہو. تو میری سیکورٹی، میری جان مال، میری عزت و آبرو کی کیوں حفاظت نہیں کرتے؟ تو اس لیے جب مودی، آخری بات دوبارہ دہراؤں گا، میڈیا یہ دے دیں ویسے ضرورت کریں کہ مودی دہلی سے بلوچستان میں پیسے دے سکتا ہے تو شہباز شریف اسلام آباد سے کیوں نہیں دے سکتا؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اپنے لوگ ہی کرپشن کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو آپ ان کے بارے میں تو بات کریں کہ آپ کے اپنے لوگ کیوں کرپشن؟ بالکل وہ یہ بولتے ہیں میں وہاں پہ، لیکن جو کرپشن کرنے والے ہیں
اس کو جو سرپرستی کرنے والے ہیں، کرپشن کرو، آزادی ہے. وہاں نیب کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو، اینٹی کرپشن کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو. کوئی احتساب کر دے رہا. کرپشن کی تو آزادی ہے نا. آزادی کون دیتا ہے؟ کون آزادی دیتا؟ وہاں بالکل سردار ملوث ہے بلوچستان کی پسماندگی میں، وہاں نواب بھی ملوث ہے پسماندگی میں، وہاں سیاسی قیادتیں بھی ملوث ہیں، وہاں کے ایم پی اے ایم این اے وزیر بھی ملوث ہیں. لیکن اس کی سرپرستی کرنے والے، ان کو لانے والے، پنجاب میں تو وہاں فارم 47 ہے، وہاں تو فارم 49 ہے. وہاں تو فارم 49 ہے، 47 نہیں، 47 آگے بڑھ کر کے وہاں پر ہے. تو اس لیے یہ تو کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے. ظاہر ہے، بالکل ہم زندہ انسان ہیں، ہم احتجاج کریں گے. ابھی لانگ مارچ ہم نے کیا، دوبارہ ہم ابھی شورا کو کراچی میں ہم نے اپنے صوبائی شورا کے بلوچستان کا ہم نے مشاورت کی ہے. بہت بڑی سرگرمی کریں گے، ماحول بنائیں گے، احتجاج کریں گے. جو قانون و آئین کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے جو آئین پاکستان ہمیں جو احتجاج کا رائٹ اور حق دیتا ہے، تمام راستے ہم استعمال کریں گے. اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ. دیکھیں جو میں نے باتیں کی ہیں، میں نوحان ان کو شائع کیا جائے. میرے بلوچستان کی اپیل ہے.